اچھا، بلے کا جو نشان ہے آبویسلی ابھی بھی اگر مگر گوں مگوں کی کیفیت ہے اور یہ میک اینڈ بریک پوائنٹ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے. سو کیا اس میں جو مختلف تجاویز ہم نے سنی کہ شاید قلم دوات کا نشان یہ پاسبلٹی ہے اس پہ الیکشن لڑ لیا جائے، کیونکہ بطور پارٹی تو شاید آپ کو نشان نہ ہی ملے گا. دوسرا شیرانی صاحب کی پارٹی کا جو نشان ہے یہ بھی تجویز تھی، درست ہے یہ انڈر کنسیڈریشن ہے دونوں باتیں؟ دیکھیے ہمارے پاس جو بلے کا نشان تو ہمیں ملنے کے امکانات نہیں لگتے فرینکلی، لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں. ہم جا کے سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور ان کے کل ہوپ فلی وہ پٹیشن ہماری سنی جائے گی تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہاں جو پارٹیزن رول ہے وہ میں ضرور اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا، بٹ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو گو ان ٹو لینتھ ٹو پروو کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمیں ڈیمیج کیا انسٹیٹیوشن. ہمارے پاس بیک اپ آپشنس ہیں، اس میں 2 پرنسپل بیک اپ آپشنس ہیں. ہم ایک پارٹی کے ساتھ یا ایک سے زیادہ پارٹیز کے ساتھ اتحاد کریں ڈپینڈنگ آن دیئر اسٹرینتھ ان ریسپیکٹو پروونسز، وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. بیک اپ دوسرا پلان جو ہمارا ہے وہ ہے انڈیپینڈنس کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. سو آئندہ 1 یا 2 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. شاید ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو ہم سملٹینیسلی کر لیں کہ ایریا کی ریلیونس سے ہم پارٹیز کے ساتھ اتحاد کر لیں اور باقی لارجر جو ملک ہے کل کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں ہم انڈیپینڈنس کو سپورٹ کریں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں کنفیوژن نہیں ہوگی انڈیپینڈنٹ کو سپورٹ کرنے میں، اور اگر آپ جہاں اتحاد کر رہے ہیں الیکشن سے اتنے کم وقت میں یہ کنوے کر لیں گے اپنے ووٹرز کو آپ؟ یہ بڑا باریک پوائنٹ. ہمیں کنوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں آج الیکشن کرا کے دیکھ لیں، نہ دیں ہمیں سمبل پھر بھی الیکشن کرا کے دیکھ لیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہمیں کچھ کنوے کرنے کی ضرورت نہیں. لوگ اتنے زیادہ اویئر ہیں اس وقت، اتنی اویئرنیس کریٹ ہو چکی ہوئی ہے. ایک تو سوشل میڈیا ہے، دوسرا خان صاحب نے جس طریقے سے گائیڈ کیا ہے پورے ملک کو، اس کے بعد کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ یہ آپ کا تھوڑا اوور سمپلسٹک اوپینین اس لیے ہے کیونکہ الیکشن والے دن جو آپ کو لاجسٹکس چاہیے جس میں پولنگ کا جو آپ کو پورا سٹاف چاہیے ہے جو انشور کرے سارا کچھ، گراؤنڈ کے اوپر پریزنس چاہیے ہے، یہ سب کچھ پی ٹی آئی کی بظاہر نظر نہیں آ رہی. تو اگر آپ کا ووٹر بھی ہے اس کو لے کر آنا اور اس کو لیور کر کے کرنا، اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹولی آپ کے چیلنجز ہیں. دیکھیے ریاست اگر آپ کے پیچھے جو کہ پچھلے آپ کچھ مہینوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا ہے، ہمارے پوزرز اینڈ سیکنڈرز کو کڈنیپ کیا گیا ہے، نامینیشن پیپرز نہیں سبمٹ کرانے دیے گئے. اب ہم ٹریبیونلز میں گئے ہوئے ہیں جہاں فارچونیٹلی جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹس کو آلریڈی الاؤ کر دیا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. ہماری ایک لارج ورک فورس ہے جو کہ موجود ہے. میں بالکل اس چیز سے آنکھ نہیں بند کروں گا کہ ہمارے لیے لرکنگ ڈینجرز ہیں، بہت کچھ ہے. ریاست کے جو انٹینشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، حکومت وقت کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں. وہ سب کچھ کریں گے کہ ہمارے ووٹرز کو نہ آنے دیں، وہ سب کچھ کریں گے کہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کام نہ کر سکیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پارٹی خان صاحب کی غیر موجودگی میں بھی فعال ہے اور ہم نے ان تمام جو چیلنجز ہیں، تمام جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم نے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہوا ہے، وہ ان پلیس ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی جس دن الیکشنز ہوتے ہیں. سو جو ٹکٹ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ بیکاز اس کے اوپر مختلف کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی اور برا بھلا کہا قیادت کو، وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جماعت چھوڑی، برا بھلا نہیں کہا جماعت کو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بھی اسٹیٹس نہیں معلوم کہ وہ جماعت میں ہے یا نہیں ہے. تو اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے گا یا جو چھوڑ گیا جماعت چاہے برا بھلا کہا ہے نہیں کہا ہے بس ٹکٹ نہیں ملے گا؟ اس پہ دیکھیے اس دفعہ خان صاحب نے ایک پرنسپل ڈیسیژن کیا ہے کہ جس نے جماعت چھوڑی ہے کسی بھی طریقے سے انڈر پریشر اور ادروائز وہ اس الیکشنز میں ٹکٹ کے لیے کنسیڈر نہیں ہوں گے. یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا. ایک دو لوگ سائٹ کرتے ہیں عثمان ڈار کی، جی والدہ کی، عثمان ڈار کی والدہ کو ٹکٹ ملے گا اس لیے کہ عثمان ڈار وہ سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد واپس پارٹی میں آ گیا تھا. اس نے پارٹی کو پرماننٹلی نہیں چھوڑا کسی وقت بھی. عمر ڈار اس کا بھائی بھی ہے، وہ بھی کھڑا ہے اور اس کی والدہ نے جو رول پلے کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایک فواد چودھری صاحب بھی جیل میں، فواد چودھری صاحب واز ون آف دا فرسٹ ریٹس ٹو جمپ دا شپ. وہ تو کھڑے ہی نہیں ہوئے. سوری میں لوگوں کے بارے میں ایسے بات نہیں کرنا چاہوں گا. اٹ لکس ہی از ناٹ ہیئر سو سو وہ ٹکٹ کی پاسبلٹی نہیں. میرا سمپل سوال تھا. Nobody will be considered for this elections. اس کے بعد الیکشنز کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے کیٹیگرائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو کس طریقے سے کیٹیگرائز کرنا ہے. کچھ کیسز ایسے ہیں، بالکل ہیں، جو کہ
مطلب ان کے اوپر جو ہوا ہے وہ ہمیں پتا ہے، سارا کچھ پتا ہے، جس کے بیسس کے اوپر وہ چھوڑ گئے ہیں. ابھی امجد نیازی صاحب ہیں حوالے سے، وہ انہوں نے سرنڈر کیا تھا کورٹ کے سامنے، اور اس کے بعد ان کو کڈنیپ کیا گیا، اور ان کی حالت دیکھیے آج کیا پڑا، وہ ہاسپٹل میں پڑے ہیں. تو یہ انسان ہے نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے برداشت بھی تو ہوتی ہے. ٹیکنیکلی اگر میں اس کو ایک پولیٹیکل جارگن کے اندر بات کروں، بیکاز -1 فارمولا اس ملک میں پہلے ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب 2002 میں مائنس، بی بی 2002 کے الیکشن میں مائنس تھیں، 2008 میں بی بی تو تھی نہیں، نواز شریف صاحب اس میں بھی مائنس تھے، 2018 کے الیکشن میں وہ مائنس تھے، 2013 میں وہ لڑتے ہیں. ٹیکنیکلی اگر ہم پولیٹیکل بات کریں، نظریہ ایک طرف، کارکن ایک طرف، عمران خان صاحب کے 2024 کے الیکشن میں سے مائنس ہیں، یہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی فی الحال الیکٹورل لینگویج میں آگے جائے گی؟ دیکھیے، عمران خان صاحب فزیکلی موجود نہیں ہیں، وہ جیل میں ہیں ڈیفینیٹلی. ان کے اوپر ایک کنوکشن بھی ہے جو کہ سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے، لیکن کوش نہیں ہوئی ابھی تک. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہماری لیگل ٹیم بتاتی ہے کہ وہ الیکشنز میں حصہ بھی نہیں لے سکتے اس کی بیسس کے اوپر، حالانکہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کی کوشمنٹ کی بھی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی ذات سے ملٹیپل طریقوں سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی. ووٹ کس کا ہے؟ خان صاحب کا ہے. ویژن کس کا ہے؟ خان صاحب کا ہے. لوگ کس کے ہیں؟ خان صاحب کے ہیں. آگے کیسے چلنا ہے؟ خان صاحب نے بتانا ہے. آج بھی گوہر صاحب چیئرمین ہیں ہمارے، اینڈ از اے ونڈرفل پرسن. آئی ہیو اے گریٹ اپریسیشن اینڈ ایڈمیریشن فار ہم. از اے ونڈرفل پرسن. ہی از جسٹ واکڈ انٹو دیٹ پوزیشن اینڈ آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. لیکن لیڈر جو ہے اس کا نام عمران خان ہے. وہ اندر ہے، جیل میں ہے. وہ جیل کے اندر باہر سے زیادہ طاقتور ہے. آپ دیکھیے پچھلے 5 مہینوں سے 4 مہینے جب سے وہ جیل میں ہیں، آپ دیکھیے ہماری ریٹنگز کہاں گئی ہیں. کسی نے لکھا تھا that Imran Khan seems to be more comfortable inside the jail than somebody is outside. I'm sure you must have read it. جی، جیل تو لیڈر بناتی ہے، لیکن جو دوسرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کی جماعت میں اب وکیل ہی وکیل نظر آتے ہیں. تو جو پولیٹیکل ایکیومن چاہیے ہے، جو پولیٹیکل کلاس کا ایک جماعت کے اندر اپنا کردار ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. یہ سارا بڑی بکلا یہ کی طرف سے یہ پوری ڈریون پارٹی ہے. سو پالیٹکس میں آپ لوگ پیچھے ہیں، شاید قانونی جنگ میں اور قانونی معاملات کے اندر آپ کو سہارا ملا ہے نئے لوئر. ہماری کور کمیٹی کے 42 ممبرز ہیں اس وقت، اس میں صرف 5 وکلاء ہیں، باقی 37 جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز. جو پالیسیز بنا رہی ہے وہ کور کمیٹی بنا رہی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کور کمیٹی کر رہی ہے. کورس خان صاحب کی اپروول ہوتی ہے ہر پالیسی کے اوپر، ان کی ایڈوائس کے اوپر بنتی ہے. تو یہ کہنا کہ جی وکلاء ڈرائیو کر رہے ہیں، نہیں. ہاں، بیکاز آف دا کیسز وغیرہ جو کہ بہتات کیسز کی میں نے پہلے عرض کیا آپ کے ساتھ، اس کی وجہ سے بہت سارے وکلاء، ہمارا آئی ایل ایف بہت اسٹرانگ ونگ رہا ہوا ہے پارٹی کا، ہمیشہ سے بہت اسٹرانگ ونگ رہا ہوا ہے. تو شاید اس دفعہ آپ کو پہلے سے کمپیریٹیولی زیادہ وکلاء جو ہیں وہ ان کو ٹکٹس ملتے نظر آئیں. اور دوسری بات ہے کہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ وکلاء کو آگے لایا جائے، کیونکہ وکلاء کے اوپر تشدد کرنا ریاست کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. جو وکلاء ہیں آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کی تاریخ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ لوگ فائٹ بیک کرتے ہیں. جو ان کو پکڑ کے جسٹ جیل میں ڈالنا جیسے کہ باقی عوام الناس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ پاسبل نہیں تھا. تو اٹ واز آلسو دیر واز اے اسٹریٹجک کمپوننٹ ٹو دس ڈیسیژن کہ کیوں ہم نے